آج دنیا بھر میں کروڑوں مسلمان ایسے ممالک میں رہتے ہیں جہاں وہ عددی طور پر اقلیت ہیں، مثلاً بھارت، چین، یورپ، شمالی امریکہ اور افریقہ کے مختلف خطے۔ بین الاقوامی انسانی حقوق کے اداروں کی رپورٹس ظاہر کرتی ہیں کہ کئی مقامات پر مسلمانوں کو مذہبی آزادی، مسجدوں کی تعمیر، مذہبی لباس اور خاندانی قوانین کے معاملے میں رکاوٹوں کا سامنا ہے، جبکہ کچھ ممالک میں قانونی آزادی کے باوجود سماجی سطح پر امتیاز برقرار رہتا ہے۔ حالیہ دنوں برطانیہ میں پیش آنے والے ایک واقعے میں ایک مسلمان خاتون کو اس کی مذہبی شناخت کی بنیاد پر دھمکی آمیز رویے کا سامنا کرنا پڑا، جس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر گردش کرتی رہی۔ اس واقعے نے ایک بار پھر واضح کیا کہ اسلامو فوبیا محض علمی اصطلاح نہیں بلکہ عملی اور سماجی مسئلہ بھی ہے۔ یہ صورتحال کئی ممالک میں مختلف درجوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ تعلیم اور معاشی مواقع کا فرق بھی ایک تسلیم شدہ چیلنج ہے۔ مختلف تحقیقی رپورٹس، خصوصاً بھارت کی سچر کمیٹی رپورٹ نے نشاندہی کی کہ مسلم آبادی کی اوسط تعلیمی سطح، مالیاتی اداروں تک رسائی اور سرکاری شعبے میں نمائندگی قومی اوسط سے کم ہے۔ یورپ اور شمالی امریکہ کی سماجی تحقیقات بھی بتاتی ہیں کہ مسلمانوں کو ملازمت کے حصول میں نام، لباس یا مذہبی شناخت کی بنیاد پر تعصب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق نفرت انگیز جرائم میں مسلم شناخت کو نشانہ بنانے کے واقعات مسلسل ریکارڈ ہو رہے ہیں، جو گہری تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ مذہبی شناخت اور شخصی آزادی کے حوالے سے بھی تنازعات سامنے آتے رہتے ہیں۔ حالیہ عرصے میں بھارت میں ایک گورنر کی جانب سے ایک مسلم خاتون کے چہرے سے نقاب کھینچنے کا واقعہ پیش آیا، جو مذہبی آزادی اور انسانی وقار کی توہین تھا۔ ایسے واقعات مسلم اقلیتی معاشروں میں عدم تحفظ کے احساس کو بڑھاتے اور ریاستی غیر جانبداری پر سوال کھڑے کرتے ہیں۔ میڈیا بیانیہ بھی اس صورتحال پر اثر انداز ہوتا ہے۔ متعدد میڈیا رپورٹس میں یہ حقیقت سامنے آئی ہے کہ سیکیورٹی سے متعلق خبروں میں مسلم شناخت کو غیر متوازن انداز میں نمایاں کیا جاتا ہے۔ ان چیلنجز کا مؤثر جواب وقتی رد عمل نہیں بلکہ منظم حکمت عملی ہے، جس میں معیاری تعلیم، اقتصادی خود مختاری، قانونی آگہی، سیاسی شرکت اور بین المذاہب تعاون شامل ہیں۔ تاریخ کا مشاہدہ یہ بھی بتاتا ہے کہ جب مسلمانوں کا اجتماعی، سیاسی و تہذیبی نظم مضبوط تھا تو دنیا بھر میں مسلم آبادیوں کا وقار اور تحفظ زیادہ مستحکم تھا۔ اسی تاریخی و فکری تناظر میں ایک متحد، عادل اور خود مختار اجتماعی نظام کی ضرورت نمایاں ہوتی ہے، جو صرف اور صرف احیاء خلافت کی صورت میں ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔